شوخا، پھر اللہ تعالیٰ بوڑھے ہونے کے لیے اور دراز اس کی عمر کر دیتا ہے. وَمِنْكُمْ مَن يُتَوَفَّىٰ مِن قَبْلُ، بوڑھا ہونے سے پہلے اللہ کسی کو فوت کر دیتا ہے. وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى، پھر اللہ تعالیٰ اور آگے بھیج دیتا ہے ایک مقررہ مدت تک جو اللہ نے لکھا ہوا ہے. یاد رکھے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ فلاں رات میں پتے ٹوٹتے ہیں، عمریں اللہ تعالیٰ کاٹ دیتا ہے، بڑھا دیتا ہے. یہ سارے چکر جھوٹے ہیں. اللہ تو ماں کے پیٹ میں بچہ بھی ہوتا ہے، دنیا پر آتا نہیں. اللہ اس کا رزق لکھ دیتا ہے، اس کی زندگی موت لکھ دی جاتی ہے. کہاں کھانا ہے، کیسے کھانا ہے، اس نے کہاں مرنا ہے، کب مرنا ہے، یہ سارا دنیا پر آنے سے پہلے لکھ دیا جاتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ فرماتے ہیں وَمِنْكُمْ مَن يُتَوَفَّىٰ مِن قَبْلُ وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. اللہ ایک مقررہ مدت تک اس کو انسان کو ڈھیل دیتے ہیں، عمر اس کی بڑھا دیتے ہیں تاکہ تم عقل کرو. هو الذی یحیی و یمیت، وہ ذات زندہ بھی کرتی ہے مارتی بھی ہے. فَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ. وہ اللہ کی ذات جب کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرتی ہے کن فیکون، اللہ کہتے ہیں ہو جا تو ہو جاتا ہے. یہ اللہ کریم کا معاملہ ہے، اللہ کی ذات ہے، دنیاوی معاملات نہیں ہیں، یہ دنیا کے لوگوں کے معاملات نہیں. ہمارا ذہن، ہماری عقل، ہماری سوچ محدود ہے، لیکن اللہ کریم لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثل کوئی چیز نہیں ہے. الم تر الی الذین یجادلون فی آیات اللہ انا یسرقون. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ یہ لوگ نہیں دیکھتے، خیال نہیں کرتے کہ اللہ کی آیات میں جھگڑتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں. اس کی مثال میں دیتا ہوں. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں اے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، آپ کہہ دیجئے قل انما انا بشر مثلکم. آپ کہہ دیں، اللہ فرماتے ہیں پیارے نبی اپنی زبان نبوت سے کہیں انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح تمہاری مثل کا ایک بشر ہوں. بشر کا مطلب یہ ہے کہ جیسے میں انسان ہوں تم انسان ہو، جیسے میں کھاتا ہوں تم کھاتے ہو، جیسے تم سوتے ہو میں بھی سوتا ہوں، تمہاری بیوی ہے میری بیوی ہے، تمہاری بیٹی ہے میری بیٹی ہے، میں بھی انسان ہوں. جس طرح مکے کے بازاروں میں تم چلتے ہو میں بھی چلتا ہوں. یہ سارے معاملات میرے اور آپ کے ایک طرح کے ہیں، مشترک ہیں. اللہ فرماتے ہیں قل انما انا بشر مثلکم. یہ قرآن کی واضح آیات ہے. لوگ پھر اس میں جھگڑتے ہیں الذین یجادلون فی آیات اللہ انا یسرقون. یہ کس طرف پھیرے جا رہے ہیں، شیطان ان کو کس بہکاوے میں لے کے جا رہا ہے. الذین کذبوا بالکتاب وبما ارسلنا به رسلنا فسوف یعلمون. اللہ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی کتاب کو جھٹلایا، وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلَنَا، اور جو ہم نے رسولوں کے ساتھ کتابیں نازل کی، صحیفے نازل کیے، دلیلیں نازل کی، ان سب کو جھٹلانے والے ہیں. فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، ان قریب یہ لوگ جان لیں گے. کس چیز کو جان لیں گے؟ جھٹلانے کی سزا کیا ہے. اللہ کی آیات، اللہ کی نشانیاں، اللہ کی قدرتیں، اللہ کا قرآن، اللہ کے نبی کا فرمان، یہ ساری چیزوں کے انکاری منکر، ان سے بھاگنے والے، تعویلیں کرنے والے اور اللہ پر جھوٹ باندھنے والے، نبی علیہ السلام پر جھوٹ باندھنے والے فسوف یعلمون، ان قریب جان لیں گے. اذ الاغلال فی اعناقہم والسلاسل یسحبون، جب ان کی گردنوں میں طوق ڈالا جائے گا. طوق کیا ہوگا؟ جہنم کا طوق ہوگا، آگ کا طوق ہوگا، زنجیریں ہوں گی. یسحبون، اس میں گھسیٹا جائے گا، آگ کی زنجیریں پہنا کر آگ میں گھسیٹا جائے گا. فی الحمیم، اوپر سے کھولتا ہوا ابلتا ہوا پانی ڈالا جائے گا. ثم فی النار یسجرون، پھر جہنم کی آگ میں جلائیں گے. یہ مرغی کو کس طرح مسالے لگا کر آگ میں رکھا جاتا ہے، بھونا جاتا ہے، اسی طرح توق ڈال کر جہنم کی اس کو سلاخوں میں اس کو جکڑ کر، جہنم کی زنجیروں سے جکڑ کر اس کو جہنم کے اندر تھونکا جائے گا اور اس کو وہاں گھسیٹا جائے گا. اللہ فرماتے ہیں ثم قیل لهم اين ما كنتم تشركون، پھر اللہ کہتے ہیں ان سے پوچھا جائے گا کہ تم اللہ کے ساتھ کس کو شریک بناتے تھے من دون اللہ، اللہ کے علاوہ. لاؤ بلاؤ ان کو جن کو پکارتے رہے ہو، من دون اللہ عبادت کرتے رہے ہو. کسی کو غوث اعظم کا لقب دے دیا، روحوں کو واپس بنانے والا بنا دیا. کسی کو تم نے داتا کہہ دیا، رزق دینے والا. کسی کو غوث اعظم، کسی کو رنج بخش، کسی کو گنج بخش، کسی کو فلاں کا رتبہ دے کر سبھی کچھ ان سے مانگتے رہے، ان کے نام کی نیازیں دیتے رہے، ان سے اپنی حاجتیں پوری کرواتے رہے.
اللہ کہیں گے لاؤ. ثم قیل لهم این ما کنتم تشرکون، کہاں ہے وہ جن کی تم عبادت کرتے تھے من دون اللہ، اللہ کے علاوہ. الحمدللہ، اللہ کا شکر ادا کیا کریں کہ اللہ نے ہمیں مباحد بنایا ہے، اپنے سامنے ہی سجدہ ریز کرنے والے بنایا ہے. اور جو خالص اللہ کو نہیں پکارتے فَدُعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ کی تفسیر نہیں بنتے. وہ لوگ نماز میں ایاک نعبد و ایاک نستعین تو پڑھتے ہیں، مگر جب اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اس پہ پھر ملاوٹ کر لیتے ہیں. بعض تو دعا میں ملاوٹ کرتے ہیں، اور بعض جو ہے مسجد سے نکل کے اللہ کے اس سجدہ گاہ سے نکل کر مشکل وقت میں اوروں کو پکارنا شروع کر دیتے ہیں. فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. اللہ نے مثال دی ہے یہ مکہ والوں کی. اس دور کے مشرک جب قرآن نازل ہو رہا تھا کہ وہ مشکل میں اللہ کو پکارنا شروع کر دیتے تھے. آج کا مشرک جو ہے مشکل وقت میں اللہ کو بھول جاتا ہے. آسانی میں اللہ کی نمازیں، اللہ کے نام کی چیزیں، جب مشکل آئی کہتا پتہ نہیں اللہ ہے کہ نہیں ہے. اللہ سے اعتماد اٹھ جاتا ہے، اللہ سے توکل اٹھ جاتا ہے. یہ اوروں کو خوش کرنا شروع کر دیتا ہے، لوگوں کو خوش کرنا شروع کر دیتا ہے، مزاروں کو، گدی نشینوں کو نذرانے دے دے کر ان کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ شاید ان کے وسیلے سے ہمارا کام بن جائے. اللہ اکبر کبیرہ. قالوا ضلوا عنا، وہ کہیں گے آج ہم ان سے بہک گئے. پھر فوراً کہیں گے بل لم نکن ندعو من قبل شیئا، ہم نے تو کبھی ان کو پکارا ہی نہیں تھا. وہاں بھی یہ چکر دینے کی کوشش کریں گے، کہیں گے انکار کر دیں گے ہم نے تو کبھی نہیں ان کو پکارا. آج بھی کبھی کلمہ پڑھنے والے مشرک کو، شرک کرنے والے کو کہا جانے کہ بھائی یہ تو غلط کر رہا ہے، وہ اس کے آگے سے تعویلیں کرتا ہے. اللہ نے قرآن بھرا پڑا ہے اپنی توحید سے. اللہ نے اتنا اعلانیہ طور پہ کہا ہے کہ ہر نبی نے آ کر میری توحید سنائی ہے. یہ پیغام مشترک ہے، ہر نبی نے آ کر یہی دیا ہے کہ لوگوں اللہ کی توحید کو اختیار کر لو. اللہ فرماتے ہیں کذالک یضل اللہ الکافرین، اسی طرح اللہ تعالیٰ کفار کو ذلیل کرتا ہے، رسوا کرتا ہے. ذالکم بما کنتم تفرحون فی الارض بغیر الحق وبما کنتم تمرحون. اللہ فرمائیں گے جو تم اترا کر چلتے تھے، دنیاوی زندگی میں خوش ہوتے تھے، مال دیا اللہ نے، بڑے چوڑے ہو کے چلتے تھے. اللہ نے اولاد دی ہے، مال کی فراوانی ہے، زندگی بڑی آسائشوں میں گزر رہی ہے، تو بڑے اترا کر چلتے تھے. پھر جب اللہ کی پکڑ آئے گی اللہ فرمائیں گے تم وہاں پر بڑے خوش ہوتے تھے، لیکن آج یہ سبھی کچھ وہ اترانے کے عوض میں تم کو سب کو ملا ہے. وَبِمَا كُنْتُمْ تَمْرَحُونَ، اور جو تم اتراتے پھرتے تھے اللہ کے قرآن سے، اللہ کے احکام سے بھاگتے پھرتے تھے. اُدْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا، اللہ فرمائیں گے جاؤ جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ٹھکانہ ہے. فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ، تکبر کرنے والوں کا وہ بہت برا ٹھکانہ ہوگا. اور اس کے عوض میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کے لیے جنت کا تذکرہ کیا ہے. سورہ واقعہ میں اللہ تعالیٰ نے اسی طرح جنت والوں کا، جہنم والوں کا تذکرہ کیا ہے. بہت برا ٹھکانہ ہے جہنمیوں کے لیے. لآکلون من شجر من زقوم فمالئون منه البطون فشاربون عليه من الحمیم فشاربون شرب الہیم ھذا نزلهم یوم الدین. اللہ فرماتے ہیں ان کو تھور کا درخت جو کانٹوں والا ہوتا ہے حلق سے گزارنا پڑے گا اور اس سے اپنے پیٹ بھرنا ہوگا، اوپر سے ان کو ابلتا ہوا پانی پینا پڑے گا. اللہ فرماتے ہیں ھذا نزلهم یوم الدین، جو اللہ کے نافرمان ہوں گے ان کی اللہ کی طرف سے مہمان نوازی یہ ہوگی، یہ پوری مہمان نوازی ہوگی. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ فرماتے ہیں فاصبر ان وعد اللہ حق، اے پیغمبر آپ تو ہی سناتے جائیں. لوگ تکلیفیں دیتے ہیں، تانے دیتے ہیں، روحانی جسمانی تکلیفیں دیتے ہیں، صبر کریں، بے شک آپ سچے ہیں. فإما ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے. فإما نرینک بعض الذی نعدہم، آپ کی زندگی میں بعض وعدے اللہ کے جو ہیں اللہ آپ کو دکھائے گا. او نتوفینک، یا اللہ نے اگر آپ کو فوت کر لیا، فإلینا یرجعون، تو ان سب کا لٹایا جانا ہماری طرف ہے. بعض وعدے ہم نے کیے، آپ دیکھیں گے بعض وعدے ایسے ہیں جو بعد میں پورے ہوں گے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئیاں فرمائی ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چلے جانے کے بعد
قیامت تک وہ وعدے جو اللہ نے کیے ہیں یہ بھی ہوگا وہ بھی ہوگا وہ سارے انشاءاللہ ہوتے رہیں گے. اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، اے پیغمبر البتہ بلا شبہ ہم نے اور بھی آپ سے پہلے رسول بھیجے. مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ، ہم نے بعض کے قصے آپ کو بیان کر دیے. وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ، بعض کے قصے ہم نے بیان نہیں کیے. وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ فرماتا ہے کسی رسول کے اختیار میں نہیں کہ وہ اپنی مرضی سے، اپنی منشا سے، اپنی خواہش سے کوئی نشانی، کوئی دلیل، کوئی معجزہ لے آئے. الا باذن اللہ، مگر اللہ تعالیٰ کی اجازت کے ساتھ. موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں کیا تھا؟ عصا تھا، مشہور ہے. وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا